یہ قطن ہے ایسا نہیں، بلکہ یہ اسی طویل تعلیمی کاوش کا ایک حصہ ہے جو رہے خدا نے جب مجھے شوق سیاحت تھا تو بہت سارے علوم کی شناخت، اور مجھے زیادہ شوق یہ تھا کہ میں قرآن کے ان جزوی اور مجموعی طور پہ ان تعلیمات سے آگاہ ہوں۔ مجھے ایک بات کا بڑا تعجب تھا، میں وہ آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں سوچتا تھا، میں آج بھی سوچتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان کے دربار میں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں، کہ جب سلیمان کے دربار میں تخت سبا کو لانے کا ارشاد فرمایا حضرت سلیمان نے، تو سلیمان نے ایک عفریت من الجن، تو ایک جنوں میں سے ایک بڑا جن اٹھا اور اس نے کہا کہ حکم فرمائے گے شاہ سلیمان، ہم تخت سبا کو آدھے دن تک آپ کے حضور پہنچا دیں۔ تو پھر حضرت آصف بن برقیہ جو ولایت الہیہ کے منصب پہ تھے اور حضرت سلیمان کے دربار میں تھے، تو ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ اوبیسلی کہ یہ جو دیکھیے کیا عجیب سی بات ہے کہ جب وہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ اگر آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت آپ تک لاؤں۔ Obviously, if I use all this data which is with me of the modern present day, I do understand کہ ایک ہی صورت میں پلک جھپکنے میں پریکٹیکلی اسپیکنگ تخت سبا جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ وہاں سے وہ ڈیفیوز کیا جائے اور واپس جو ہے الیکٹرک کے 1,86,000 میل کی شعاعی رفتار پہ چلتا ہوا وہ تختے میں یعنی حضرت سلیمان کے دربار میں وہ دوبارہ فیوز کیا جائے۔ تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنا وقت پہلے یہ ڈیفیوژن اور فیوژن جو ہے ایک شخص کو صرف اس لیے پتا تھا کہ وہ کتاب کے علم سے آگاہ تھا۔ تو خواتین و حضرات، مجھے شبہ ہوا کہ اللہ کی کتاب میں بہت سارے ایسے اسرار ہیں، بہت سارے ایسے علوم ہیں، بہت سارا ایسا علم ہے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ انتہائی سپیریئر اور بڑے اعلیٰ ترین کسی کمپیوٹرائز سسٹم کی کوڈز ہیں جو اپنے مقامات پہ بے پناہ مراتب درجات رکھتی ہیں۔ تو دین آئی واز سرٹنلی looking for an inlet into those codes، اور جب باری آئی تو مجھے حروف مقطعات سے کا واسطہ پڑا، and I was interested in knowing کہ یہ حروف مقطعات میرے پڑھنے کے لیے تو ہیں مگر میرے سمجھنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 1000 سال سے جن کو حروف اسرار کہتے چلے آئے ہیں یا حروف عجیب و غریب ان کے ساتھ واقعات وابستہ ہیں، اسرار ہیں، حیرت انگیز ہیں، بٹ آئی واز انٹرسٹڈ ٹو نو کہ ان کی اصلیت کیا ہو سکتی ہے، اور کیا زمانہ آخر کا ایک چھوٹا سا مسلمان ہونے کے، چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا اگر میں ان کی تحصیل علم کی کوشش کروں تو مجھے خدا کے حضور سے کچھ نصیب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں مسلسل اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر مجھے اللہ نے تھوڑا سا اس میں انکلنگ اس کی دی، اینڈ جو اس کے پھر انکشافات وہ آگے بڑھتے گئے تو میں خود حیرت زدہ ہو گیا کہ بظاہر یہ 14 پٹی جو ہے یہ پوری کائنات کے تمام اسرار اور واقعات و حالات داخلی اور خارجی پوری چیزوں پہ حاوی ہے، بٹ دین آف کورس آئی ہیڈ مائی ادر ایمس، کیونکہ یہ ایک قسم کے انسانی ذہن کی طاقت کا مظاہرہ، اس کی قوت و شوقت کا مظاہرہ، اس کی اپنی ادا اور تمرد کا مظاہرہ، وہ بجائے علم کے پھر ایسی تخصیص بن جاتی ہے کہ خداوند کریم ایسے کسی بھی تحصیل علم سے بچائے کہ جو حضور کی دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع و قلب لا یخشع و نفس لا تشبع و علم لا ینفع، کہ ایسے کسی علم سے جس سے نفع نہ پہنچے۔
تو بزا اوقات ایسے علوم کو غلط مطالب کے لیے استعمال، غلط انداز کے لیے اور اپنی ذات اور انا کی ترجیح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی کسی عالم کے لیے قرآن حکیم نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے کتاب کا علم دیا تھا مگر پھر اس نے اسے دنیا کے لیے استعمال کیا. تو وہ اس عالم کی، اس کتے کی طرح ہے جس کی آدھی زبان اندر اور آدھی باہر ہے. اور یہ بنو اسرائیل کے اس عالم بلعام بن باور کے لیے استعمال ہوا جس نے علم کو ایک مقاصد کے لیے استعمال کیا. الحمدللہ یہ بے شناخت کے لیے صرف لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، تو اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں. السلام علیکم، میرا نام راحت علی ہے جی. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے علم اور پانچوں حواس کے ساتھ غور و فکر کو کامیابی قرار دیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ پورے پاکستان میں ڈگری ہولڈر ایسے باصلاحیت لوگوں کو بالکل آگاہ نہیں کیے. جی میرا یہ سوال ہے. آپ صحیح کہتے ہو کہ جنرل انٹیلیجنس کے معیار جو ہیں وہ بعض اوقات بلو کوفیشنٹ طاقت جو ہے ایم اے کر سکتی ہے، اس میں کوئی رٹا لگانے والے. تو اس میں ایسے میں آپ دو چیزوں کو آپس میں مخلوط کر رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ معیار ذہانت کیا ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علم، تحصیل علم کیا ہے. تو معیار ذہانت میں ایک سادہ سا استعمال، اس کی ایک مثال آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں کہ نواب حیدر علی بالکل چٹے ان پڑھ تھے. تو جب انہوں نے تینوں افواج کو مرہٹا اور انگریز کی فوجوں کو شکست دی اور مدراس کا معاہدہ لکھا گیا. یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس کو آپ سنیے گا کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو سلطان حیدر علی نے انگوٹھا لگایا. تو جو انگوٹھا لگایا تو لارڈ جو کارنوالس تھا، گولزے تھا، اس نے کہا یہ کیا کہ میں جو ہیرو ایٹن کا پڑا ہوا ہوں، میں جو اتنا بڑا جرنیل ہوں، مجھے اس انپڑھ نے شکست دی ہے. تو حیدر علی ہے بہت ذہین تھا ماشاءاللہ، اسی لیے تو اس نے کہا ایرا مبی، ایرا بگو، ایرا مبی، اس جرنیل سے کہو کہ میرا انگوٹھا نہ دیکھ، نہ سیارہ مبی، میرے ماتھے کی چمک. قدرتی ذہانت اور